السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں گوہر اشرت۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ہم ہر حربے اور ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رکھیں گے۔ GHQ میں ماں کے حق کی یادگار میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کی ناقابل فراموش شکست اور ذلت کا قصہ سنایا۔ خبردار کیا کہ پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ معرکہ حق صرف دو ممالک کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ شہداء کی قربانی کو امانت، طاقت کو ذمہ داری، کامیابی کو خدائے بزرگوں برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے شہداء معرکہ حق کو یادگار جملوں میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ بے مثال کامیابی کا سال مکمل ہونے پر بھارت کو خبردار اور افغانستان کو تنبیہ کی۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کا اٹوٹ انگ قرار دیا۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ امریکہ ایران جنگ پر پاکستان کے تشخص کی بھی خوب وضاحت کی۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب سفارتکاری پر قومی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کے مشکور ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا رد عمل تاریخ کا سنہری باب بن چکا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا معرکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ 10 مئی ملک کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ بھارتی قیادت نے اپنی عوام کو گمراہ کیا، گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی، دشمن کے 8 طیارے مار کے رائے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا۔ India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pahalgam incident and launched an air strike on Pakistan's civilian and worship places without any justification. India's media misled the nation by projecting fabricated stories and dreams. Our nation and armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. معرکہ حق عظیم فتح ہے۔ اللہ نے اس دن پاکستان کو سرخرو کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تاریخ فیلڈ مارشل کی دانش مندانہ دلیرانہ قیادت کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معرکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پوری قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا ذکر نہ کروں تو تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔
وزیر اعظم نے سعودی عرب، صدر ٹرمپ اور دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بزدل دشمن نے رات میں مسجد اور شہریوں کو نشانہ بنا کر جنگ مسلط کی۔ ہماری مسلح افواج نے بزدل دشمن کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق میں ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا۔ دشمن نے 4 گھنٹے میں جنگ بندی کی درخواست کی۔ میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مارکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ بہادری کی یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہے گی اگر میں یہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کا شاندار الفاظ میں ذکر نہ کروں۔ میں بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اگر اندازہ فرمائیں خواتین و حضرات، اگر 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کے شعلے مزید بڑھ جاتے تو پھر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نتیجہ کتنا بھیانک نکلتا۔ یہاں پر میں برادر ممالک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر دوست ممالک کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیا۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ماں کے حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگا بارڈر پر جاری تقریب سے خطاب، کہا کہ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف کو بھی سلام، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ پاکستان امن کا سلامتی اور ہماری سلامتی یہ ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ حق میں فتح پر آپ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ تمام شہداء کو پاکستانی تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ آج محمد نواز شریف کو بھی سلام، پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ شہباز شریف کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ یہ وہ ریڈ لائن ہے جو صرف یہاں تک محدود نہیں، ہم سب پاکستانیوں کے دلوں پہ یہ ریڈ لائن کھچی ہوئی ہے۔ جس نے بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا خواب دیکھا، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر مختلف گیریجنز میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ گجرانوالہ گیریجن میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب ہوئی۔ کمانڈر گجرانوالہ کور نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بہاولپور گیریجن میں بھی بنیان مرصوص کی تاریخی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اور شہدائے وطن کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مارکہ حق کا دن قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آرٹ کونسل میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں ملی نغموں، ثقافتی پروگرام اور شاندار پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ مزید جانتے ہیں سعد گجر کی رپورٹ میں۔ مارکہ حق قومی وقار کا دن، مسلح افواج نے دشمن کی نیندیں اڑا دی۔ یہ دن کراچی میں بھی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آرٹس کونسل میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فنکاروں نے شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ شرکا نے ملی نغموں، ڈانس اور ثقافتی پروگرام سے بھرپور لطف اٹھایا۔
شرکا کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے. گرینڈ سیلیبریشن ہے 3 دن کی، اور ابھی ہم جو ایک عبرتناک شکست ہم نے اپنے دشمن کو پچھلے سال دی تھی، اس کی سالگرہ کا آج فائنل ڈے ہے. تو ایک شان طریقے سے ہم مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں. جس طرح ہمارے ملک کے جوان پرعزم تھے، اس طرح ہمیں پرعزم رہنا ہے اور ہمت اور دلیری کے ساتھ پاکستان کو فتح دلانی ہے. احمد شاہ صاحب کے لیے کہ جو ان ساری چیزوں کو یکجا کیا، مارکہ حق کی خوبصورتی کو بھی اور اس پرفارمنس کو بھی، اٹس سم تھنگ امیزنگ. دس آرٹس کونسل پرفارمنس. جی، یہ مارکہ حق جو ہے اس کی سیلیبریشن ہم منا رہے ہیں کیونکہ 1 سال پہلے ہمارا جو دشمن ہے اس نے یہ سمجھا کہ ہم شاید سو رہے ہیں، اس نے جو ہے نا غلط جو ہے سمجھتے ہوئے ہمارے پاک سرزمین پر جو ہے اٹیک کرنے کی جرت کی، اور جس کا اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا. کراچی میں مارکہ حق کے حوالے سے ہونے والی اس تقریب میں قومی یکجہتی، اتحاد اور پاکستان کی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا گیا. خوشی کے اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے فنکاروں کی رنگا رنگ پرفارمنسز نے جشن کا سما باندھ دیا. کیمرامین محمد یوسف کے ہمراہ سعد گجر، بول نیوز، کراچی. ملک کے طول و عرض میں مارکہ حق کی یاد جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. شہر شہر جشن کی تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. مارکہ حق میں کامیابی، ملک میں شہر شہر جشن. خانپور میں مارکہ حق کی کامیابی پر ریلی نکالی گئی. ریلی میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی. پاک فوج نے جس جذبے کے ساتھ ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو شکست دی، اور وہ شکست ایسے آنن فانن تھی کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا. کوٹ ادو اور بورے والا میں بھی قومی یکجہتی کے عزم کا بھرپور اظہار کیا گیا. منڈی بہاؤالدین میں میوزیکل شو نے میلہ لوٹ لیا. بلوچستان کے علاقے بولان میں بھی ریلی نکالی گئی. خوزدار میں بھی سول سوسائٹی سڑکوں پر نکلی. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ کی بیسز میں پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا. اصغر خان اکیڈمی رسالپور، ایئرمین اکیڈمی کورنگی کراچی اور پی ایف بیس مصحف سرگودا میں مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی گئی. تقریب میں مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مسلح افواج کے ڈاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. اسپین کے شہر بارسلونا میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے زیر اہتمام بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس میں یورپ بھر سے پاکستانیوں، کشمیریوں اور عرب برادری نے شرکت کی. پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے تھامے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. ڈاکٹر پرویز اقبال نے پاکستان کی مسلح افواج اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. لیاری ایکسیس ری سیٹلمنٹ منصوبے میں مبینہ اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. جعلی الاٹمنٹ اور چائنا کٹنگ کے معاملے پر نیب نے کارروائی تیز کرتے ہوئے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی. شواہد کی بنیاد پر کیس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن مرحلے میں داخل کر دیا گیا ہے. نیب ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران بڑے پیمانے پر غیر قانونی الاٹمنٹ، جعلی دستاویزات اور سرکاری زمین کی غیر قانونی فروخت کے شواہد سامنے آئے. تفصیلات ذوالفقار اقبال سے جانتے ہیں، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبہ ہے. اس کی شکایات نیب کو ملی تھی کہ اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے. نیب نے اس کی ابتدائی انکوائری کی، جس میں غیر قانونی الاٹمنٹ، چائنا کٹنگ اور جعلی الاٹمنٹ لیٹر کی جو ٹھوس ثبوت ہیں وہ نیب کے ہاتھ آ گئے، جس کے بعد اس کو نیب کی ایگزیکٹو بورڈ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی. نیب کے چھاپے کے دوران ہزاروں پلاٹوں کی فائلنگ اور شواہد قبضے میں لے لیے گئے ہیں، اور جو قبضے میں لی گئی فائلز ان میں سے 65% ایسی فائلز ہیں جن کے اوپر جعلی الاٹمنٹ لیٹرز پائے گئے ہیں، اور جعلی آرڈرز پر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ہے اور ایگزیکٹو انجینئرز ہیں، نیب ذرائع کے مطابق ان کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں. اور نیب انکوائری میں جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پر 6 مشتبہ افراد، اور جن میں کچھ افسران بھی شامل ہیں کراچی کے، ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرتے ہوئے ان کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ منصوبے میں 20 ایکڑ زمین فراڈ کے ذریعے آؤٹ سائڈرز کو، جن کا اس سیریز سے منصوبے سے اور اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کو فروخت کی گئی ہے. اور جبکہ دوران انکوائری نیب کی جانب سے بڑے پیمانے پر فراڈ کی شواہد بھی سامنے آئے ہیں. لیاری ایکسپریس سیٹلمنٹ وفاق اور سندھ کا مشترکہ منصوبہ تھا، جس کی 67% ادائیگی وفاق میں اور 33% ادائیگی سندھ حکومت کی جانب سے کی جانی تھی. اس میں 8 ارب روپے کی الگ سے بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں،
اور نیب کی تفتیشی ٹیم نے اس 8 ارب روپے کی الگ سے انکوائری کرنے کی سفارش بھی نیب ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دی ہے. جی سلکرنین اقبال اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ گلگت کے دوران انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگ کے 7 امیدواروں اور رہنماؤں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق 7 مئی کو وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور تقریبات میں شرکت کر کے ووٹرز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. نوٹس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ مختلف تقریبات میں شرکت کیوں کی گئی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. شو کاز نوٹس صدر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حفیظ الرحمان، ڈاکٹر محمد اقبال، عتیق الرحمان، محمد عالمگیر، رانا فرمان، حبیب اللہ اور شفیق الدین کو جاری کیے گئے ہیں. تمام رہنماؤں کو 12 مئی کو دوپہر 2 بجے ڈپٹی کمشنر گلگت کے دفتر میں ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ وضاحت پیش نہ کرنے کی صورت میں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 13 ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن نے شہر میں امن و امان کے قیام اور غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون اور عزم کا اظہار کیا ہے. پریس کانفرنس میں ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ تجاوزات، ٹریفک مسائل، دیگر غیر قانونی سرگرمیاں شہری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں جن کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں. ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ یہ کارروائیاں کسی فرد یا گروہ کے خلاف نہیں بلکہ شہری نظم و ضبط اور عوامی مفاد کے لیے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.